نشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على أعدائنا أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات هاي مشكل اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شام والوں پہچانو، کوفے والوں پہچانو، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے. کون ہے یہ بے چادر، کربلا کی پیغمبر، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے. حیدری گھرانہ ہے، فاطمائی ورثت ہے. قید ہونے والی تو حافظ امامت ہے. شکر نے بھلائے لی، صبر نے دعائیں دی، یہ زینب ہے، یہ زینب ہے. یہ ادائیں سکھائی ہے مرتضیٰ کی مکتب میں، جو بھی بات علی میں تھی وہ ملے گی زینب میں. یاد کرو وہ خطبے، پتھروں کے دل پگھلے، یہ زینب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ حضرات جو یہاں بیٹھے، آپ سب کے تمام مرحومین اور ایسے حضرات جن کا دنیا میں یاد کرنے والا نے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے شب جمعہ ہے رحمۃ اللہ اقرار الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان عرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. أما بعد، قال امام الزین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحمداللہ یا امت زینب انت عالمۃ غیر معلمہ فہیمۃ غیر مفہمہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں معبود کا، پروردگار کا، کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی آج بی بی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں۔ بہرحال آج شب جمعہ بھی ہے، نوچندی جمعرات بھی ہے۔ اپنے وطنوں میں بھی مجلسیں ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ مجلسیں اور ہیں۔ خود بی بی کے حرم میں بی بی کے سامنے بیٹھ کر پرسہ دینا اور ہے۔ بہرحال میرا بھی نہ ارادہ تھا، نہ کچھ سوچا تھا، یہ بی بی کا بلاوا تھا، نہ آپ نے سوچا تھا نہ ہم نے سوچا تھا۔ بی بی نے یہ چاہا کہ میں پرسہ دوں اور آپ ساتھ مل کر بی بی کو پرسہ دیا جائے۔ یہ ان کی نظر عنایت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بچتی فرش عزا جب تک کہ اہل بیت نہ چاہ لیں۔ یہ انہوں نے بچھوایا ہے، انہوں نے کیا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے چند آنسو اس بی بی کی بارگاہ میں نکلیں اور یہ ذکر اس بی بی کی بارگاہ میں کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، اس زینب پہ ہم لوگ پرسہ دینے بیٹھے ہیں جسے پرسہ نہ دیا گیا، اس بی بی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں جسے بہت رلایا گیا۔ یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہ بی بی، یہ میری ماں اور بہنیں، یہ میرے بھائی، بڑی دور سے ہم لوگ آئے ہیں سب آپ کے پرسے کے لیے، اور آپ کے ہر قدم پہ احسان مند ہے بی بی، جو آپ نے ہم جیسے گنہگاروں کو اجازت دی ہے۔ بڑی پاک ہے یہ بارگاہ ہے، بڑی پاک یہ بارگاہ ہے۔ یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پرندے بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے، اور وہاں ہم اور آپ آئیں۔ بہرحال ابھی کربلا سے پلٹے ہم لوگ بھی، کربلا سے زیارت کر کے آقا حسین کی بارگاہ میں جملہ میں نے وہاں کہا تھا کہ خود مولا حسین کی بھی وہی جملات ہیں کہ جو شخص بھی میری معرفت کے ساتھ زیارت کرے، میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ روز محشر جب اسے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا کیوں نہ ہوگا، اگر میرا زائر یا زائرہ ہوگا لَأَخْرَجْتَهُ، میں اسے جہنم کی آگ سے باہر نکال دوں گا۔ اذان کا بھی وقت نزدیک ہو رہا ہے، دو جملے اور مسائل جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے کہ ان بارگاہوں میں وہی آتا ہے جسے بلایا جاتا ہے، بے شک بغیر بلائے ان بارگاہوں میں کوئی نہیں آتا۔ ذرا صاحب تصور کریں، سوچیں، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا پاکستان، اتنا بڑا ہندوستان، اتنا بڑا نہیں معلوم کیا، اور اتنے بڑے شہر، اس کے بعد اس میں گاؤں، اس کے بعد قریہ، اور اس کے بعد وہاں سے چناؤ ہو، بی بی اٹھائیں کہ تم چلے آؤ، تم چلے آؤ، تم چلے آؤ۔ یہ بی بی کیا دیکھ لیا ہم نے، کیا کام میں ایسا جو آپ نے ہمیں اندیشوں کو طلب کر لیا۔ کبھی بی بی کے سامنے تھوڑا سا بیٹھیے گا، سوچیے، باتیں کریں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ بیٹھ جائیے دور سکون سے، شہزادے سے باتیں کریں، بی بی بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، کیا چاہ رہی ہیں آپ ہم سے، کیا پیغام دینا چاہ رہی ہیں، کیا خدمت ہم سے لینا چاہ رہی ہیں۔ حدیث کا فقرہ کہ بی بی جو فرمایا، چوتھے امام کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں، اے میری پھوپھی زینب، آپ ایسی معلمہ ہے جس کو کسی نے نہ پڑھایا، کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا، آپ ایسی مفہمہ ہیں کہ جس کو کسی نے نہ سمجھایا۔ بی بی سے ملتا ہے، بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے کہتے ہیں جناب زینب جب پیدا ہوئی ہے نا، جس طرح سے رسول خدا نے مولا علی کو اپنی زبان چسائی تھی، ایسے ہی ملتا ہے کہ اسی طریقے سے آقا حسین اور امیر کائنات کی زبان کو چوس کر بڑی ہوئی ہے زینب۔ کسی کے سامنے زینب نے زانو ادب کو طے نہ کیا، کسی کے سامنے طے نہ کیا ہے۔ زینب کا مقام وہ مقام ہے کہ جس سے خود امامت اجازت مانگا کرتی تھی۔ زینب کا مقام وہ کیا مقام ہوگا جو آغوش عصمت میں پلی ہو، آغوش امامت میں پلی ہو، جو امامت کی انگلی پکڑ کے چلی ہو، اس کا نام زینب ہے۔
زینب کا نام بھی خدا کی طرف سے رکھا گیا. کہتے اللہ نے زینب کے نام کا بھی بڑا لحاظ کیا. زینب یعنی زینت اب، باپ کی زینت ہے، اس کا نام ہے زینب. زینب کے پردے کا لحاظ بھی خدا نے ایسا کیا کہ نام زینب آتے ہی لب بند ہو جاتے ہیں. وہی زینب کہ جس کے لیے قدرت نے اتنا اہتمام کیا، اسی زینب کو مسلمانوں نے سربراہ نہ پھرایا. وہی زینب کہ جس کے لیے ملتا ہے کہ شہزادی جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو آواز دی جاتی تھی اے اہل مدینہ گھر سے باہر نہ آنا، علی کی رانی بھی گھر سے باہر نکل رہی ہے. کہتے جب شام پہنچی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کہتے چوتھے امام کا جملہ تھا کہ جب مولا سے کسی نے پوچھا تھا آقا سب سے سخت ترین مقام آپ پہ کہاں گزرا، تو مولا فرماتے تھے الشام. الشام الشام 3 جگہ کہا. پہلا شام بازار شام، دوسرا شام دربار شام، تیسرا شام زندان شام. آقا کہتے سب سے سخت ترین مقام مجھ پہ تھا شام میں. کہتے ہیں امام سجاد کے جملے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہتے ہیں میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا جب کوئی پہچان والا بازار میں دکھ جاتا تھا کہ میری ماں بہنیں سربراہ تھیں. اسی جملے پہ میں نے ختم کیا التماس دعا. کہتے ہیں عبداللہ ابن عفیف ہیں، مولا کے صحابی ہیں، امیر کائنات کے صحابی ہیں. جنگ میں دونوں آنکھیں آپ کی اندھی ہو چکی ہیں، آنکھ میں تیر لگا، دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی. کہتے صفین کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں امیر کائنات کی بارگاہ میں، سامنے بیٹھے ہیں عبداللہ ابن عفیف، اور دیکھا مولا نے کہ بیٹھے ہوئے کریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کہا اے عبداللہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں عبداللہ؟ مولا بہت دن ہو گئے آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کی ہے، آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں، دل چاہتا آپ کے چہرے کی زیارت کروں. آقا میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ میری آنکھوں میں نور دے دے. کہتے امیر کائنات فرماتے ہیں عبداللہ مجھے یقین ہے میں دعا کروں گا اللہ تیری آنکھوں میں نور دے دے گا. اے عبداللہ لیکن ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب تو دعا کرے گا کاش میری آنکھیں نہ رہتی، اے کاش میں زندہ نہ رہتا کہ یہ دن دیکھتا. عبداللہ کہتے ہیں مولا پھر مجھے آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے آنکھیں نہیں چاہیے آقا کہ ایسا دن ہو کہ میں دعا کروں. کہتے وقت گزرتا گیا، آقا امیر المومنین کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے. وہ وقت بھی آیا ہے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے ہیں، عبداللہ بھی مدینہ چھوڑ کے جا چکے ہیں کافی عرصے بعد. کہتے مولا علی کی شہادت کے بعد اب عبداللہ وہاں ان جگہوں پہ نہ رہے. کہتے آتے کبھی کوفے میں زندگی کی، کبھی مدینے میں رہے. کہتے اس کے بعد عبداللہ شام آ کر رہنے لگے. کافی عرصہ گزر گیا. عبداللہ نے سنا کہ امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا. بہت روئے عبداللہ، بہت روئے. علی کی شہادت سنی، امام حسن کی شہادت سنی. کہتے ہیں وہ وقت نہیں ہے کہ میں کہتا کاش مجھے موت آ گئی ہوتی، انتظار میں ہیں. کہتے ہیں ایک دن عبداللہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑے ہوئے بازار شام سے گزر رہے ہیں. آنکھ کی بینائی نہیں ہے، ایسے کا سہارا ہے، بیٹی ایسا پکڑے ہوئے باپ کا ہاتھ. کہتے بازار شام سے گزر رہے. ابھی عبداللہ کچھ دور گزرے تھے، جاتے آتے بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، بیٹی رک جا، بیٹی رک جا، دیکھ کہیں میرا مولا علی تو نہیں آ گیا. اے میری لال زینب. کہتے جو مولا علی کے جملے تھے شہزاد زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. زینب تجھ کا امتحان ہوگا، اے زینب جگہ جگہ پہ تیرا امتحان لیا جائے گا. کہتے عبداللہ بازار شام میں کھڑے ہیں، ایک بارگی کانوں میں ایک صدا آئی، اس صدا کی طرف بڑھتے جاتے ہیں. کہتے کچھ دور جا کر عبداللہ رک گئے. اے بیٹی جاؤ دیکھو یہ کون ہے جو خطبہ دے رہا ہے. ارے میری مولا کی شہادت کو تو وقت گزر چکا.
کہتے بیٹی باپ کو کھڑا کرتی ہے، بیٹی پوچھتے پوچھتے آگے آتی ہے، کہتی یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ایک شخص نے خلیفہ وقت پہ خروج کیا تھا، اس کے سارے گھر والے مارے گئے، قیدی بنا کر اس کے گھر والوں کو لایا گیا ہے، قیدی بنا کر اس کے گھر والوں کو لایا گیا ہے۔ کہتے روایت کے جملے، کہتے عبداللہ کی بیٹی پلٹ کے آئی، آ کر کہتی بابا میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جس میں کچھ بیویاں ہیں جو سربراہ ہیں، کچھ بچے ہیں، ایک بیمار جسے زنجیروں میں جکڑا گیا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ کہتے ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون خطبہ دے رہا ہے؟ بیٹی کہتی نہیں معلوم بابا، بڑا ہجوم ہے، بڑا مجمع لگا ہے، ایک بی بی ہے جو خطبہ دے رہی ہے۔ میں نے ختم کیا، مانگ لے دعاؤں کو، مانگ لے دعاؤں کو، بی بی کی بارگاہ ہے، جناب زینب کی گنبد بارگاہ ہے، مانگ لے کہ باہر باہر ایسے ہی فیملیوں کے ساتھ آئے اس بی بی کی بارگاہ میں۔ کہتے عبداللہ، کہتے بیٹی مجھے میرے لے کر مجھے ان کے پاس چلو، یہ کون بی بی ہے؟ کہتے جیسے جیسے عبداللہ بڑھتے جاتے ہیں، آواز جیسے جیسے نزدیک ہوتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہتے عبداللہ ابھی آگے بڑھے تھے، ایک مرتبہ کسی کے سلام کی آواز آئی، اے امو عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو۔ گھبرا گئے عبداللہ، اس بازار میں، اس شام میں کون میری پہچان کا مل گیا؟ ایک مرتبہ آواز آئی، اے امو عبداللہ میرے دادا علی نے بھی سلام کہا۔ گھبرا گئے عبداللہ، گھبرا گئے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو کہتا میرے دادا علی نے سلام کہا؟ ایک مرتبہ گھبرا کے آگے بڑھے، اے بیٹی مجھے اس سواری کے پاس لے چلو، جہاں سے آواز آ رہی۔ کہتے نزدیک پہنچی، آپ کون ہیں؟ امام سجاد کہتے میں زمانے کا امام، میں سجاد ہوں۔ عبداللہ نے گریہ شروع کیا، دل کی دھڑکنیں بڑھتی گئی۔ کہتے اے مولا، اے مولا یہ بتا دیں، یہ بتا دیں یہ آواز خطبے کی کس کی ہے؟ اے امو عبداللہ یہ میری پھوپھی زینب ہے جسے سربراہ بازار میں لایا گیا ہے۔ عبداللہ کہتے خدایا مجھے موت کی بلا گئی، علی کی بیٹی اور بازار شام، علی کی بیٹی جس کی آواز کا بھی پردہ ہو، اسے بڑوے عام میں خدایا مجھے موت دے دے۔ کہتے عبداللہ کی روح پرواز ہوئی، ہاتھوں کو جوڑیں گے، اے عبداللہ ایک آواز برداشت نہ کر سکے، ارے ذرا سجاد سے پوچھ لو کیا بیتی ہوگی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کا بازار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگارا ہمارے اس تبسم کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین۔ خدا ان اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، آمین۔ پروردگارا یہ زیارت ہماری عمر کی آخری زیارت قرار مت دینا، آمین۔ ہمیں بار بار ان بارگاہوں میں حضور کا شرف دینا، آمین۔ خدایا پروردگارا ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی کر دے، آمین۔ ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت رحمت پروردگارہ بحق اہل بیت، بحق چار معصومین جو مریض اور بیمار یہاں اس وقت گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی خدایا ان سب کو ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے،
پروردگار پالنے والے ہم سب کے حق میں جو خیر ہے وہ عنایت کر دے، آمین۔ جو شر ہے اس کو بھی خیر سے بدل دے۔ آمین۔ خدایا جس طرح تو نے قسمت کی بی بی زینب کی گنبد و بارگاہ کے سامنے ہم لوگوں نے مصائب سنے اور پڑھے، معبود موت سے پہلے جنت البقیع میں زہرا کی قبر پہ ایسے ہی فرصت دینے کی توفیق دے۔ خدایا ہم سب کے تمام کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، آمین۔ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، آمین۔ ہمارے آباء اور اجداد مرحومین کو بخش دے۔ آمین۔ پروردگارہ پالنے والے معبود اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چاردہ معصومین کے صدقے میں، زائرین کی زیارتوں کی جس طرح کی بھی رکاوٹیں ان سب کو برطرف کر دے۔ آمین۔ پروردگار ہم سب کو جو جو خیر وہ عنایت کر دے۔ آمین۔ آخر میں التجا ہے ایک مرتبہ خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے برادر بہر جن کے بہر جو مریض اور بیمار ہیں، جو بہرحال قافلے میں یہاں جن کے بھی جو اعزاء و اقارب رشتہ دار یہاں گھروں ہاسپٹلوں جہاں کہیں بھی ہیں، جن لوگوں کے لیے التماس دعا کہا گیا یا نہیں کہا گیا، پروردگارہ ان سب کو ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر۔ آمین۔ آخر میں التجا ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے برر اس کاروان کے جتنے مرحومین ہیں، یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ان سب کے جتنے مرحومین ہیں، اور آپ سب کے ہم سب کے ان کو یاد کرتے ہوئے شب جمعہ ہے، بارگاہ بی بی ہے، جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے خاص طور سے ان حضرات کو جن کے دلوں میں بی بی کی بارگاہ میں آنے کی تمنا تھی، پہنچ نہ سکے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یا قرار الفاتحہ۔